بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسری ویڈیو میں آخرت کے حوالے سے بات کریں گے کہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایک کائنات ہے اور ایک انسان ہے۔ اب اس انسان کو ہم کائنات کے اندر رکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انسان کے وجود کی جو مقتضیات اور ضروریات ہے کیا وہ اس کائنات اور اس نظام کے اندر پوری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو انسان ایک جسم رکھتا ہے، بہت سے معدنیات، نمکیات اور اسی طرح پانی اور گیسوں کا مجموعہ، اور اسی طرح پھر اگر ہم کائنات میں دیکھیں گے اور اس نظامی کائنات کو دیکھا جائے تو اس کائنات کے اندر مٹی، پتھر اور اس طرح گیس، دریا، پانی وغیرہ وہ سب کچھ موجود ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی جو ضروریات ہے وہ بعض ضروریات تو اس دنیا میں موجود ہے، اس نظام اور کائنات کے اندر انسان کو مہیا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی خوراک کی بات کی جائے، انسان کے اندر بھوک ہوتی ہے وہ مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس بھوک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو خوراک، پھل، اناج، اسی طرح جو سبزی وغیرہ، روٹی، گندم وہ سب کچھ اس دنیا میں موجود ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب انسان کی ضرورت کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے تو کیا انسان کے ساتھ جو مقتضا اور انسان کی جو پوری ضروریات ہے کیا وہ سب کچھ یہاں اس کائنات کے اندر اور اسی دنیا میں وہ کامل طور پر بلکہ اکمل طور پر وہ پوری ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے جو ضروریات ہے بعض ان میں سے پوری ہو جاتی ہے اور بعض ان میں سے پوری نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پر اب جو اخلاقی لیول ہے اور جو انسان کے اندر ایک اور وجود ہے جس کو اخلاقی وجود کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس اخلاقی وجود کو دیکھا جائے تو اخلاقی وجود سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا جو تمیز کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور انسان کے اندر ایسا شعور بھی موجود ہے جس کی وجہ سے انسان با اخلاق، با کردار بھی ہو سکتا ہے اور بے اخلاق اور بے کردار بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس کائناتی نظام پر اگر گہری نگاہ ڈال دی جائے تو اس کائناتی نظام میں، اس نظامی کائنات میں اخلاقی نتائج وہ پوری طور پر کامل طور پر مہیا نہیں ہوتے۔ اس کا مثال یوں سمجھیں، اس کائناتی نظام میں اگر دیکھا جائے تو جب کوئی ایک انسان گہری نگاہ سے دیکھیں کہ بھائی کیا اس کائنات میں حقیقی طور پر اخلاقی جو مادہ ہے اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ پورے کے پورے طور پر انسان کو مل جاتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر اس کائنات میں دیکھا جائے تو روپیہ، پیسہ، اس کا وزن اور اس کی قیمت تو ہوتی ہے لیکن سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے اس دنیا میں اگر پھل، آم یا اسی طرح سیب وغیرہ کی جو تخم ہوتی ہے اس کو اگر آپ زمین میں ڈالیں تو واپس اس تخم کی بنیاد پر آپ کو آم کا درخت اور سیب کا درخت مل سکتا ہے، مطلب اس کا بدلہ اور نتیجہ آپ کو مل سکتا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا میں کوئی انسان اگر سچائی کا ساتھ دے اور اپنی پوری زندگی وہ سچائی، اچھائی میں گزارے تو کبھی بھی حقیقی طور پر اس کی سچائی اور اچھائی کا بدلہ ہمیشہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی انسان سچائی اور اچھائی کا ساتھ دیتا ہے تو بے شک اس پر پھولوں کی برسات کی جاتی ہے،
لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھائی اور سچائی کا ساتھ دے تو اس پر پھولوں کی برسات کے بجائے جوتیوں کی برسات اس پر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان اچھا کام کرے تو بعض اوقات اس کی اچھائی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ برا اس کو ملتا ہے اس دنیا میں لوگوں کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی دیکھیں، اس دنیا میں اخلاقی جو مادہ ہے، جو انسان کے اندر جو اخلاقی مادہ ہے، اس کا نتیجہ اور اسی طرح اس کے جو پورے نتائج ہے وہ حقیقی طور پر صحیح اور درست ہمیشہ نہیں آتے۔ تو جب وہ صحیح اور حقیقی طور پر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عالمی دنیا میں، اس کائنات کے اندر انسان کی جو اخلاقی مادہ ہے اس کے نتائج انسان کو پورے اور حقیقی طور پر نہیں ملتے ہیں۔ تو کیا ایک انسان اپنی پوری زندگی، اگر پوری زندگی ایک انسان اچھائی میں گزارے اور اس کو پھر بدلہ بھی اچھائی کا نہیں ملے تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ اس کی اچھائی کرنے کا فائدہ اس کو کیا ہوا؟ اگر بالفرض اس انسان کو اس کے اچھائی کا فائدہ اگر مل بھی جائے تو وہ فائدہ نہیں ملتا جو اس کو ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک انسان تعلیم کو عروج پر لائے، لوگوں کے اندر شعور کا مادہ پیدا کرے، لوگوں کے اندر جو شعور ہوتا ہے اس شعور پر جو پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس پردے کو ہٹا دے اور لوگوں کے دل و دماغ سے گرد غبار کو ہٹا کر اس کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ سکھائے، تو اس کا بدلہ اس انسان کو کتنا ملنا چاہیے یہ آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک لشکری انسانیت کو، ایک قوم کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اگر وہ جہل کے اندھیرے سے نکالیں، جہالت اور ظلم کے اندھیرے سے نکال کر پوری نسلی انسانیت کو حق کی طرف لائے اور علمی روشنائی سے ان کے دلوں کو منور کرے، تو آپ سوچ لیں کہ اگر ایک بندہ پوری نسلی انسانیت کو علمی تعلیمات سے آگاہ کرے، جہالت سے ان کو نکالے، تو اس پوری نسل انسانیت کے بدلے اس ایک انسان کو کتنا مقام اور مرتبہ ملے گا، اور اس ایک انسان کو کیا ملنا چاہیے اس کے بدلے، وہ آپ سوچ لے، غور کر لے، فکر کر لے۔ اس کے نتائج، اس کے بدلے اس انسان کو اگر اس کا نتیجہ اور ثمرہ اور اس کا جو بدلہ ملنا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان وہ بدلہ اس دنیا میں حاصل کرنا چاہے وہ اس انسان کو نہیں ملتا، کیونکہ انسان کی زندگی ہی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی پورے نسل انسانیت کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر آئے تو اس کا بدلہ جو انسان کو ملنا چاہیے، اس کے لیے انسان کو اس دنیا میں برسوں، لاکھوں، کروڑوں سال اس دنیا میں جینا ضروری ہے۔ اس لیے اگر سوچا جائے تو اس دنیا میں کسی بات کا بدلہ ہمیں نہیں ملتا ہے پوری طرح، کیونکہ ہزاروں سال تو نہیں اس دنیا میں کوئی جی سکتا ہے اور نہ کسی کی زندگی ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں سال۔ اس کے علاوہ دوسری مثال سے آپ سمجھ لیں، میری جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان اس دنیا میں کسی کے گھر کو جلائے، خاندان کو قتل کرے، بچوں کا خون بہائے، تو اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس انسان سے بدلہ لینا چاہیے جو پوری ایک بستی کو اجاڑ ڈالے، جو بچوں کا قاتل ہو، جو بوڑھوں پر رحم نہ کرے، اس کو قتل کرے، تو اس سے تو بدلہ اس سے بدلہ لینا ضروری ہے، ہاں بالکل ضروری ہے۔ لیکن اس قاتل سے بدلہ لینا تب ممکن ہے جب فوج کو یا پولیس کو یا اس خاندان کے رشتہ دار کو اس قاتل کے سراغ کا پتہ چل جائے۔ اب اگر کسی کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ اس بستی کو اجاڑنے والا کون ہے، اس بچوں کو شہید کرنے والا کون ہے، ان ماؤں بہنوں اور بوڑھوں کو اس خون میں رنگین کرنے والا کون ہے، اگر کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ قاتل کون ہے تو پھر کس سے بدلہ لیا جائے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قاتل کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے جو پوری بستی کو اجاڑ ڈالے، تب اگر اس قاتل کو آپ پکڑ کر اس کا زندہ چمڑا بھی نکال دیں، اس کو زندہ آپ جلا بھی دیں، تب بھی یہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا جس نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی جان لی ہے، ہزاروں لوگوں کو اس نے خون میں رنگین کیا ہے، ہزاروں بچوں کو اگر وہ قتل کر گیا
تو صرف اس کو زندہ جلانے سے یا اس کو قتل کرنے سے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے اس کا حساب تمام نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ایک انسان سے بدلہ لیا، آپ نے ایک انسان کو قتل کیا، لیکن اس نے تو ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے، اس نے تو پوری بستی کو اجاڑ ڈالا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں اگر پہلے تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا، جب پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر ان لوگوں کا حساب کدھر گیا؟ اگر پتہ بھی چل جائے تو وہ ہزاروں لوگوں کا قاتل اور آپ اس کو قتل کریں، تو اس سے تو آپ نے انتقام اتنا نہیں لیا جتنا اس نے ظلم کیا۔ تو مطلب یہ کہ اس دنیا میں کسی کو کسی قسم کا نتیجہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان کو نتیجہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتا ہے تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھائی یہ انسان اتنا ظالم ہے، اس ظالم سے اس کے ظلم کا پورا بدلہ لینا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ جب عقل یہ تقاضا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ ہمیں آگاہ کرتے کہ بھائی عقل کا یہ تقاضا بالکل درست ہے کہ اس انسان سے بدلہ اسی طرح لینا چاہیے جس طرح اس انسان نے ظلم کیا ہے۔ جب بدلہ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو پیغام ملتا ہے کہ اس عالمی دنیا کے علاوہ عالمی آخرت اور عالمی برزخ بھی ہے، یعنی آخرت، وہاں انسان سے ایک ایک بات کا بھی حساب لیا جائے گا، اور انسان کا جو پورا حساب ہے وہ آخرت میں انسان سے لیا جائے گا۔ تو اس لیے عقلی دلیل کی بنیاد پر، عقلی استدلال کی بنیاد پر آخرت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس تمام تفصیل کا خلاصہ یوں سمجھے کہ عقلی استدلال کی بنیاد پر آخرت کا جو استدلال کیا جاتا ہے، آخرت کا ثبوت یوں ہوتا ہے عقلی دلیل کی بنیاد پر کہ انسان اتنا ظلم کرے تو اس کے ظلم کا تو پورا کا بدلہ ملنا چاہیے۔ انسان نیکی کرے تو اس انسان کو نیکی کا پورا بدلہ ملنا چاہیے، جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان کو اس دنیا میں برائی کا بدلہ دیا جائے تو وہ نہیں دیا جا سکتا۔ مثال آپ کو میں نے بتایا کہ ایک انسان ہزاروں انسانوں کا قاتل ہو جائے تو اس کو قتل کرنے سے کیا وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اس کا سزا ہی ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عقل یہ تقاضا کرتی کہ کاش کوئی ایسا بھی ہوتا کہ اس انسان سے پورا کا پورا بدلہ لیا جاتا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بیان ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا جہاں انسان سے پورے کا پورا بدلہ بھی لیا جائے گا اور انسان کی اچھائی کا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ عقلی استدلال کی بنیاد پر آخرت کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ملحدین جو لوگ ہیں اگر وہ تھوڑا سوچ لے، ویسے بھی ملحدین لوگ اس دنیا میں انسانیت کا درس دیتے ہیں، جو اپنے اوپر انسانیت کا لیبل لگا کر لوگوں کو الحاد کی طرف لاتے ہیں۔ اب کوئی ملحد سے یہ سوال کرے کہ اس دنیا میں اگر ایک انسان ہزاروں لوگوں کا قاتل ہو اور اس قاتل کے بارے میں نہ تو حکومت کو پتا ہو اور نہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ دار کو بھی اس کا پتہ نہ ہو قاتل کے حوالے سے، تو پھر اس قاتل سے یہ انجام اور اس قاتل سے یہ حساب کون لے گا؟ ملحدین اس کا جواب دیں۔ اب یہاں پر انسانیت کہاں گئی؟ یہاں پر انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ ملحدین اس کا جواب دیں۔ یہ تو اسلام ہے جو انسانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک انسان ایک ذرہ مقدار بھی کسی کو تکلیف دے تو آخرت میں اس انسان سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان اس دنیا میں برائی کرے، اچھائی کرے، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا تو پھر تو انسان کی زندگی گزارنا اس دنیا میں فضول ہو گئی۔ لیکن آخرت ہے جہاں پر انسان کی ہاتھ، انسان کا پاؤں، انسان کا ہر اندام انسان کے ظلم پر اور اچھائی پر گواہی دے گا۔ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے، قرآن کا درس ہے۔ جب عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ظالموں سے حساب لینا چاہیے اور اچھائی کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ دینا چاہیے، لیکن اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کاش ایسا ہوتا کہ اچھائی کا بدلہ ملتا اور برائی کی سزا ہوتی، عقل یہ تقاضا کرتی ہے تو اللہ کی کتاب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان آپ کی جو عقل کا جو تقاضا ہے، جو فطری طور پر آپ کے دل و دماغ میں جو شعور ہے، وہ فطری طور پر ایک فضول نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس شعور کو، اس خیال کو جو آپ کے دل و دماغ میں ہے، جو کاش آپ ایک آرزو اور امید اور تمنا کرتے ہیں، اس
آرزو کو اللہ رب العالمین حقیقت کے ساتھ بدلے گا آخرت میں، جس میں حساب کتاب ہوگا۔ اور جو انسان دنیا میں جو کاش کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ کاش ظالم کے ساتھ حساب کتاب ہوتا، اس کو پورا حساب کتاب ملتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ پورا حساب کتاب بھی ہوگا، اس کو بدلہ بھی ملے گا، جو آخرت میں انشاءاللہ تمام انسانوں کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو یہ عقلی دلیل کی بنیاد پر، عقلی استدلال کی بنیاد پر، عقلی تقاضے کی بنیاد پر آخرت کا ثبوت ہمیں مل گیا۔ تو امید ہے کہ میرے ساتھی اس بات کو سمجھے ہوں گے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ عام آسان الفاظ میں، آسان انداز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ جو ملحدین لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ سوالات گول مول کر کے مروڑ کے مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں، آسان انداز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینا ہے۔ وہ ساتھ ایسا دینا ہے کہ جو بات آپ لوگ سمجھے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ بھائی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کسی کو سمجھا سکتا ہوں یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ایسا بھی کروں گا، اگر اس انداز سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے تو میں انداز کو تبدیل کر کے کسی دوسرے انداز میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نسل انسانیت کی تعلیمات کے لیے اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور جو لوگ دین اسلام اور قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔